اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کفری عقائد بھی ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کی اکثریت نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیا ہے. مسئلہ نہیں اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, ملنا ملانا یا اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہوتی, تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے ختم نبوت کی دعوت دیں گے یا دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے جبکہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تعلق ختم کرنے والی تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. آپ یعنی یہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے یہودیوں کی عیسائیوں کی نوکریاں کر رہے ہیں, ان کے ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, ادھر تو ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا. ہاں کفار کے ساتھ دلی دوستی آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ معاملات کو تو لے کے چلیں گے تاکہ دعوت کا میدان نہ ختم ہو. دوسری طرف تو کہتے ہیں کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادریں بھی بچھا دیں, یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا. وہ جی بڑھیا جو ہے وہ چاہے وہ ضعیف ہی واقعہ ہے لیکن ان کے لیے تو صحیح ہے نا, وہ کانٹے بچھاتی تھی تو آپ سر اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. تو یہ مثالیں جب دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب خود بھی یہ غور کریں. تو دعوت کا میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, تعلق قائم رکھیں اور دعوت اور اصلاح والا معاملہ کریں. لیکن اس میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ خود بھی ایجوکیٹ ہوں. بڑے اکڑ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں سامنے, آندھی الف بے نہیں ہوندی, نہ کسی آیت دا پتہ نہ کسی حدیث دا پتہ, ٹوٹ جاندے مناظرے کرن. تو پہلے آپ علم حاصل کریں, اس کے بعد آپ کسی کو دعوت دیں. آپ پہلے خود بھی تو ایجوکیٹ ہو نا اس حوالے سے. صحیح, ٹھیک ہو گیا.